الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرہ قرآن اکیڈمی کے سب سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص نماز کی ہر رکعت میں صرف سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کی شکایت کی گئی کہ وہ ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص ہی پڑھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معزز ناظرین کرام، نماز تمام عبادتوں میں سے سب سے اہم عبادت ہے، لہذا نماز کے تمام مسائل کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم لا علمی کی وجہ سے نماز میں ایسی غلطی کر جاتے ہیں کہ ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ چنانچہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث بیان کریں گے جن سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ معلوم ہوگا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، پھر جب رکوع کرتے تب بھی تکبیر کہتے تھے، پھر جب سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے اور کھڑے ہی کھڑے ربنا لک الحمد کہتے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کے لیے جھکتے، پھر جب سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب دوسرے سجدے کے لیے جھکتے تب تکبیر کہتے اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے تب بھی تکبیر کہتے۔ اسی طرح آپ تمام نماز پوری کر لیتے تھے، قاعدہ اولیٰ سے اٹھنے پر بھی تکبیر کہتے تھے۔ اس حدیث میں عبداللہ بن صالح نے لیث کے واسطے سے بجائے ربنا لک الحمد کے ربنا ولک الحمد نقل کیا ہے۔ ربنا لک الحمد کہیں یا ربنا ولک الحمد واؤ کے ساتھ ہر دو طریقہ سے درست ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے اسلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جا اور پھر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس گیا اور پہلے کی طرح نماز پڑھی اور پھر آ کے سلام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ واپس جا اور دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے اس طرح 3 مرتبہ کیا، آخر اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اس کے علاوہ اور کوئی اچھا طریقہ نہیں جانتا، اس لیے آپ مجھے نماز سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے تکبیر کہہ، پھر آسانی کے ساتھ جتنا قرآن تجھ کو یاد ہو اس کی تلاوت کر، اس کے بعد رکوع کر، اچھی طرح سے رکوع ہو لے تو پھر سر اٹھا کر پوری طرح کھڑا ہو جا، اس کے بعد سجدہ کر پورے اطمینان کے ساتھ، پھر سر اٹھا اور اچھی طرح بیٹھ جا، اس طرح اپنی تمام نماز پوری کر۔ نماز میں سجدہ کن اعضاء پر کیا جاتا ہے اور سجدہ میں کون سی چیز جائز نہیں؟ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 اعضاء پر سجدہ کا حکم دیا گیا تھا، اس طرح کے نہ بالوں کو اپنے سمیٹے نہ کپڑے کو۔ وہ 7 اعضاء یہ ہیں: پیشانی، معناق، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نہ رکوع پوری طرح کرتا ہے نہ سجدہ، اس لیے آپ نے اس سے کہا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی اور اگر تم مر گئے تو تمہاری موت اس سنت پر نہیں ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتلاتے تھے، چنانچہ آپ نماز پڑھتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ ہم سوچنے لگتے کہ آپ بھول گئے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں مختلف صورتوں کی قرأت کرتے تھے، چنانچہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء میں والتین والزیتون پڑھتے سنا۔
میں نے آپ سے زیادہ اچھی آواز یا اچھی قرات والا کسی کو نہیں پایا۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میں نے لوگوں کے پیچھے ہو کر کعبہ کا طواف کیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورۃ الطور پڑھ رہے تھے، اور سورت کے آخری حصوں کا پڑھنا اور ترتیب کے خلاف صورتیں پڑھنا یا کسی صورت کو جیسا قرآن شریف کی ترتیب ہے اس سے پہلے کی صورت سے پہلے پڑھنا اور کسی صورت کو اول حصہ کا پڑھنا، یہ سب درست ہے۔ اور عبداللہ بن صائب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں سورہ مومنون تلاوت فرمائی۔ جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ذکر پر پہنچے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر تو آپ کو کھانسی آنے لگی، اس لیے رکوع فرما دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی 120 آیتیں پڑھی اور دوسری رکعت میں مثانی یعنی جس میں تقریباً 100 آیتیں ہوتی ہیں، مثانی میں سے کوئی سورت تلاوت کی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی رکعت میں سورہ کہف اور دوسری میں سورہ یوسف یا سورہ یونس پڑھی، اور کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی نماز میں یہ دونوں صورتیں پڑھی تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ انفال کی 40 آیتیں پہلی رکعت میں پڑھی اور دوسری رکعت میں مفصل کی کوئی صورت پڑھی، اور قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے متعلق جو ایک صورت 2 رکعت میں تقسیم کر کے پڑھے یا ایک صورت 2 رکعتوں میں بار بار پڑھے، فرمایا کہ ساری ہی کتاب اللہ میں سے ہیں، لہذا کچھ حرج نہیں۔ اسی طرح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 2 پہلی رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں پڑھتے تھے اور آخری 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے۔ کبھی کبھی ہمیں ایک آیت سنا بھی دیا کرتے تھے اور پہلی رکعت میں قرات دوسری رکعت سے زیادہ کرتے تھے۔ عصر اور صبح کی نماز میں بھی آپ کا یہی معمول تھا، لیکن اگر کسی شخص نے نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھی جیسے عام لوگوں کا طریقہ ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ ایک شخص نے قتادہ بن نعمان کو بار بار قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس طرح واقعہ بیان کیا جیسے وہ اسے کم سمجھتے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک مہم پر روانہ کیا۔ وہ صاحب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تھے اور نماز میں ختم قل هو اللہ احد پر کرتے تھے۔ جب لوگ واپس آئے تو اس کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ یہ طرز عمل کیوں اختیار کیے ہوئے تھے؟ چنانچہ لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ یہ اللہ کی صفت ہے اور میں اسے پڑھنا عزیز رکھتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بتا دو کہ اللہ بھی انہیں عزیز رکھتا ہے، یعنی اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے اگر کوئی شخص نماز میں صرف سورہ اخلاص ہی پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن ہمیں قرآن مجید کی مختلف آیات اور مختلف صورتیں نماز میں پڑھنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے احکامات کو سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔